بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم یہ گرامر کا دوسرا حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اوپر یہ دیکھیں جہاں پہ مرکب کی اقسام، اس سے اوپر ایک سوال لکھا ہوا ہے 5 حروف جارہ لکھیں۔ یاد رکھیں کہ حروف جارہ وہ ہوتے ہیں جو ان کے بعد جو لفظ آتا ہے نا، من کے بعد جو لفظ آنا ہے اس کے نیچے وہ زیر دیتے ہیں، جیسے من السمائی، تو ان کو کہتے ہیں حروف جارہ۔ ان کا مطلب ہی آپ لوگ اگر یاد رکھ لیں، اس کے نیچے لکھ لیں کہ من کا مطلب سے ہوتا ہے، الا کا مطلب تک ہوتا ہے، علا کا پر، لام لیے، اور آن کا مطلب سے ہوتا ہے۔ عموماً جو ہوتا ہے نا کہ ایم سی کیوز کے اندر بورڈ کے، تو وہ پوچھ لیتے ہیں بھائی من کا مطلب کیا ہے، تو نیچے 3-4 آپشن دیے ہوتے ہیں۔ الا کا من کا مطلب کیا ہے؟ سے، یہ یاد رکھنا ہے۔ الا کا مطلب تک ہوتا ہے یا کی طرف، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور ان کا مطلب ہوتا ہے سے۔ تو یہ یاد رہیں گے کہ 5 حروف جارہ کون سے ہیں؟ من، الا، علا، لام، ان۔ تو ان میں سے کوئی 4 تقریباً جو ہے نا وہ اگر لکھ دیں تو 2 نمبر کا مطلب ایک ہوگا، ایک نمبر کا تو 2 نمبر آپ کے ہو جائیں گے۔ تو آگے سوال یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ مرکب کی 2 اقسام ہیں۔ یاد رکھیں اس سے پیچھے جو پڑھا ہے کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب مرکب کی 2 قسمیں، ایک ہوگا مرکب ناقص اور دوسرا ہے مرکب تام۔ ناقص سے لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یعنی وہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو ناقص ہو، یعنی جس میں مکمل بات سمجھ نہ آئے۔ مرکب ناقص کیا ہے؟ وہ ہے جس سے بات مکمل سمجھ میں، یعنی یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ ابھی کہنے والا کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی مثال ہے کتاب الولد، لڑکے کی کتاب۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے نا بھئی کون سے لڑکے کی کتاب ہے؟ زید، یہ عمر، بکر، کس کی کتاب ہے؟ تو یہ مرکب جب تک وہ آگے اس سے اگلا لفظ نہ لگایا جائے تو مرکب بات یعنی وہ ناقص ہی رہتا ہے، بات مکمل سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ہے مرکب تام۔ تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل، یعنی وہ مرکب جس سے مکمل بات سمجھ میں آ جائے، یعنی جیسے محمد رسول اللہ، اس کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب مکمل بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تو یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب تام۔ آگے سوال ہے مرکب اضافی کی تعریف اور 3 مثالیں۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے من کے، یہاں مل کے بنتا ہے۔ یہاں مضاف الیہ پیپر میں لکھنا ہے، مضاف الیہ عین سے نہیں لکھنا بلکہ الف سے لکھنا ہے، الیہ۔ تو مضاف الیہ سے جو مل کر بنتا ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ تو مرکب اضافی آئے گا تو آپ نے مضاف الیہ ذہن میں رکھنا ہے، جیسے عبداللہ، کتاب الولد، کوئی بھی عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، تو یہ پہلا مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف اس کے ترجمے میں میں کی آتا ہے، جیسے ترجمہ آخر چھوٹا ہے اللہ کا بندہ، لڑکے کی کتاب۔ اور مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی وہ ہوتا ہے جو موصوف اور صفت سے مل کے بنتا ہے۔ یاد رکھیں، اور ولد و نظیف، ولد کا مطلب لڑکا ہے، نظیف کا مطلب صاف ستھرا، تو صاف ستھرا لڑکا۔ تو یاد رکھیں مرکب جو توصیفی ہوتا ہے اس کا جو اعراب ہوتا ہے زبر زیر، وہ دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عبد صالح، نیک لڑکا۔ اگر جملہ اسمیہ کی تعریف کریں اور 3 مثالیں دیں۔ جملہ اسمیہ یاد رکھیں وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہو، بس آسان کی تعریف۔ اور آگے فعلیہ، فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو رہا ہو، یعنی جس کا پہلا جزو اسم ہو، جیسے اللہ غفور، تو شروع میں کیا ہے؟ اللہ اسم آیا ہے، تو طارق شریف، تو زینب عابدۃ۔ تو یہ مرکب کون سی ہے؟ مرکب یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اور فعلیہ کیا ہے؟ جو فعل سے، جیسے ذہب زید، زید گیا، تو یہاں ذہب فعل ہے۔ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، قال فعل ہے۔ فعل لازم کیا ہے جی؟ فعل لازم کی تعریف کریں اور 3 مثال۔ یہ جتنے سوال آئیں گے نا اس میں یہی ہوگا، مثال دو اور 3، یعنی تعریف کریں اور 3 مثالیں دیں۔ 1 نمبر ہوگا تعریف کا، اور پھر جو ہے نا وہ جو مثالیں ہوں گی اس کا نمبر ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ کا، یعنی فعل لازم کون سا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کا جو فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جائے۔ آسان تعریف یاد رکھیں کہ جو صرف فاعل کو چاہے، یعنی فاعل سے مل کر جو مکمل جملہ بن جاتا ہے نا، مفعول کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ جیسے طارق جا، طارق، اب طارق آیا، اب یہ فعل لازم ہے، یعنی صرف طارق جا فعل ہے اور طارق فاعل ہے۔ اب فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن گیا ہے، اب مفعول کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یعنی
ہمیں سمجھ لگ گیا بھائی طارق آ گیا، اب آگے اس کا ذہن میں اور سوال نہیں جاتا کہ بھائی کیا ہوا، بس صرف یہ طارق آیا، ذہب خالد، خالد گیا، اب یہ فعل لازم ہے، اسے فاعل کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سوال ہے فعل متعدی، یاد رکھیں متعدی وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کو بھی چاہتا ہے، یعنی مفعول بھی صرف لکھ دینا، جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی، یعنی سبجیکٹ کے ساتھ آبجیکٹ کو بھی جو جسے ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا متعدی، ہم ویسے ایک لفظ بولتے ہیں نا بھائی متعدی، فلاں بیماری متعدی ہے، یعنی ایک سے دوسری کی طرف وہ بڑھتی ہے، تو جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، جسے مفعول کے علاوہ مکمل جملہ سمجھ میں نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ جیسے شاربہ خالد، اب دیکھیں نا، اب یہاں سے مثال سمجھیں، خالد نے پیا، جب تک کیا پیا، اب سوال ذہن میں جاتا ہے بھائی کیا پیا ہے خالد نے، کہ پینے کی تو بہت سی مشروبات ہوتی ہیں، کون سا جوس اس نے پی لیا ہے، تو جب تک ماں آگے نہیں لگائیں گے نا پانی، تو کوئی بھی آگے جو چیز اس نے پی ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے، تو ذہن میں سوال ذہن میں رہے گا، تو اس لیے فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو فعل کے فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی، جیسے قتل داؤد جالوت، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اب اگر یہ رکھا جائے کہ داؤد نے قتل کیا، ذہن میں سوال تو جاتا ہے بھائی داؤد نے کس کو قتل کیا، تو جب تک مفعول نہ لگایا جائے تو بھی یہ مکمل جملہ نہیں بنتا، فعل یہ متعدی، متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے، مفعول بھی کی بھی سے ضرورت ہو۔ اب جی آگے جی فعل معروف، یہ اکثر پیپر میں سوال آ جاتا ہے، یہ دیکھیں آپ 9th میں یا 10th میں آپ نے ایکٹیو وائز پیسے وائز پڑھی ہے، وہ یہ سیم فعل معروف ایکٹیو وائز ہوتا ہے، اور یعنی جس کا فاعل معلوم ہو، سبجیکٹ معلوم ہو، یہ فعل کون سا ہے، فعل معروف۔ دیکھیں نا معروف کا مطلب جانا پہچانا، جس معرفت سے ہے، یعنی جو بندہ مشہور ہو، جس کا فاعل جو ہے نا کام کرنے والا کا، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں نا سبجیکٹ کو، جو کام کرنے والے کا پتہ ہو بھائی اس جملے میں، خرج زید، زید نکلا، اچھا کتب تو میں نے لکھا، اب اس میں فاعل کا پتہ ہے کہ بھائی کون ہے، کام کرنے والا کون ہے۔ فعل مجہول کی تعریف کریں، فعل مجہول یاد رکھیں وہ ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، وہ کہتے ہیں نہیں وہ فلاں بندہ جی بڑا مجہول سا ہے، یعنی کہ بڑا ایک تو ہوتا ہے مشہور، اس کا نام بولتا ہے وہ فاعل ہے، وہ فعل معروف ہے، وہ تو معروف ہوتا ہے نا، ایک مجہول ہوتا ہے بھائی نا معلوم، تو فعل مجہول وہ ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے شوربہ ماء، پانی پیا گیا، اب پانی کس نے پیا پتہ ہی کون نہیں ہے، یہ پیسے وائز بھی ہے، یعنی انگریزی میں اس کو پیسے وائز کہیں گے، اور عربی اور اردو میں فعل مجہول کہیں گے۔ آگے دیکھیں عزیز طلبہ، کتاب کے اینڈ پہ نا کچھ حروف دیے ہوئے ہیں، جس طرح میں نے اوپر سے بتایا نا، ایسے حال کا سوال پوچھتے ہیں، حال کا کیا معنی ہے، معروض ان مختصر سوالات میں آتا ہے، حال کا کیا معنی ہے، حال کا معنی کیا ہوتا ہے، کیا، جیسے آپ انگریزی میں بولتے ہیں نا ڈبلیو ایس اے واٹ، تو یہ کیا، جیسے سوال ہے حال انت طالع، حال انت مسلم، کیا تو مسلمان ہے، حال انت طالب، کیا تو طالب علم ہے، حال انت ولد، کیا تو لڑکا ہے، تو یہ حال کا جو ہے نا یہ کا، اور ماں بھی جو ہے نا یاد رکھیں کیا، کیا کے بھی معنی بھی استعمال ہوتا ہے، ماں کیا، جیسے ماں اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، اور ماں جو کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی اللہ کے لیے ماں جو آسمانوں میں اور جو، اور ماں نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی معنی کی نفی کے لیے بھی، یعنی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، ما تعملون جو تم کرتے ہو، تو ما جو ہے یہ استفہام کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سوالیہ، یہاں پہ کیا ہے، جیسے دیکھیں نا قبر میں سوال ہوگا، وہ بھی تو ذہن میں آتا ہے نا کہ من ربو کا، ما دینوں کا، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تو وہاں پہ ما سوال کے لیے استعمال، یہاں پہ بھی سوال کے لیے انہوں نے بتایا ہے، تو ما اسموں کا، ما ہاذا یہ کیا ہے، ما فی یدی کا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب دیکھیں عزیز طلبہ، یہ گرامر ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ ایمانداری کے ساتھ نا اس کو اگر صحیح طریقے سے یاد کر لینا، ایک تو آپ کے اسلامیات اختیاری کا لانگ سوال میں 5 نمبر کا سوال پکا آتا ہے، اس کے سوال ہوتے ہیں گرامر کے، 2 میں سے 1 لکھنا ہوتا ہے، 5 نمبر وہ پکے، اور وہ میں حقیقت بتا دوں اسی میں سے ہی آنا ہے، یعنی یہ اور جو حصہ اول ہے، ان دونوں میں سے جو میں نے آپ کو گرامر اس پڑھائی ہے، اسی کے اندر سے یہ پکی ٹھکی بات ہے، اسی کے اندر سے وہ آئیں گے، اور وہ آپ اگر صحیح یاد کریں وہ لکھ لیں گے، اور اس کے علاوہ
یہ جو معروضی ہے، یہ جو گرامر ہے، یہ مختصر سوالات میں بھی آتی ہے اور MCQs میں بھی آتی ہے، اور اس طرح اس کا ایک لانگ سوال بھی بنتا ہے۔ تو یہ مکمل تیاری کریں، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔